ابھی یعنی ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بھائی ہیں لطیف چترالی MNA ہیں، ان کو غلط سزا دی گئی. وہ بیچارہ جو ہیں اپنی بیل کرانے پشاور ہائی کورٹ گئے. معظم بٹ صاحب ہمارے بڑے معزز وکیل ہیں، تو جناب علی اس پہ بھی اعتراض کر دیا گیا کہ معظم بٹ صاحب جو ہیں، اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا ہے کہ جی اس نے کیوں وکالت کی. یعنی اتنی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے؟ ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے آپ لوگوں سے تو خود کام نہیں ہوتا ہے، جو دوسرے کام کرتے ہیں ان کے بھی آپ راستے کاٹتے ہیں. الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ ان رویوں کے ساتھ، ان پالیسیز کے ساتھ، ان فیصلوں کے ساتھ کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ خان کی رہائی کی کوئی سبیل نکلے گی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف وقتی طور پہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پارٹی کے ساتھ اور بالفاظ دیگر پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کی حقیقی آزادی کے حق کے ساتھ، جمہوریت کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، ان چیزوں پہ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں. دوسری جو بات ہے یہ پارٹی کے حوالے سے تھی. دوسری بات بجٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستانیوں بجٹ آپ نے دیکھا، کہتے ہیں 10% ہم نے امپلائیز کو اس میں سیلریز میں انکریز دی ہے. ایک ایسا بجٹ ہے، چیلنج کر کے کہتا ہوں، یعنی ابھی آپ لوگوں نے جنگیں دیکھی، پہلے زمینی جنگیں ہوتی تھی کہ افواج اور دستے جو ہیں وہ آگے بڑھے اور یہ تیر مارے پہلے زمانے میں. اب تو جنگ جو ہے وہ ہوا میں لڑی جاتی ہے. تو یہ ڈرونز اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ میزائل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے 1 روپے تک جو ہے انہوں نے نہیں رکھا ہے. مقابلہ آپ نے کرنا ہے اسرائیل کے ساتھ، مقابلہ آپ نے اثر ان اقوام کے ساتھ خصوصاً جو موذی دشمن ہے بھارت، لہذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے 1 روپے نہیں. ڈیجیٹل جو ہماری دنیا ہے اس کے لیے پاکستان میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی سیرے سے ہے ہی نہیں. تیسری بات، کرپٹو کرنسی کا اناؤنسمنٹ آپ نے کر دی، کرپٹو کونسل بنا دی کہ پاکستان اپنا کائن لانچ کرے گا. ایلوکیشن کہاں پہ ہے؟ کتنے ریزرو آپ دے رہے ہیں؟ چوتھی بات، $120 بلین سے زیادہ آپ پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، کس طرح چکائیں گے؟ کوئی روڈ میپ دیا ہے؟ نہیں. 2 امیدیں ہو سکتی ہے، ایک آپ ایکسپورٹ بڑھائیں. ایکسپورٹ کی پالیسی 2011 سے ابھی تک متروک ہو چکی ہے. ایکسپورٹ کس طرح بڑھائیں گے؟ ان کے لیے کیا انسینٹیو دے رہے ہیں؟ بجٹ خاموش ہے، یعنی کہ ایکسپورٹ آپ کی ترجیح نہیں ہے. دوسری جس کے ذریعے سے آپ قرضوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ باہر کا پیسہ آپ لائیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرائیں. بجٹ اس پہ بھی خاموش ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے آپ کیا انسینٹیو دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ قرضے کی ادائیگی کے حوالے سے ان کی سوچ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں نے کل پارلیمان میں گفتگو بھی کی. یہ گزارشات آپ کی وساطت سے قوم کے آگے کرنی تھی. کوئی سوال ہو تو میں آتا ہوں. یہ بڑا اچھا سوال ہے. امریکہ میں جو احتجاج ہوا ہے اس حوالے سے پاکستانی جو قیادت ہے PTI کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. پارٹی کی مرکزی تنظیم جو ہے وہ پوری دنیا یا اوورسیز پاکستانیوں کی تمام تنظیموں کو ریگولیٹ کرتی ہیں، یہ انسریبل ہیں. اب اتنا بڑا فیصلہ ہے، اگر آپ کا فیصلہ نہیں ہے یا آپ کی مرضی نہیں تھی تو آپ ان کو منع کرتے کہ ہمارے حالات پاکستان میں ایسے مظاہروں سے ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. شکاگو میں لاسٹ ایئر جب گئے تھے آرمی چیف صاحب، تو اس وقت مجھ پہ یہ الزام درا گیا کہ میں نے وہ ایجیٹیشن کی کال واپس لی تھی، وہ میرا فیصلہ نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ تھا جو میں نے میڈیا کو بتایا تھا. اب یہ جو فیصلہ ہے، یعنی یہ کس طرح کی پارٹی کی تنظیم اور ڈسپلن ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ ان کا کیا طرح ہے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے، یا تو آپ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوتے کہ ہاں جی ہم اون کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں،
یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی باز آ جائیں، یہ کام نہ کریں، یہ منافقت ہے، یہ ریاکاری ہے، اور یہ اس طرح کی اگر آپ فیصلے کریں گے، لندن میں احتجاج ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کے کسی بھی ملک میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیل ہوگا اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ خان پہ ڈالی جاتی ہے، وہ پی ٹی آئی پہ ڈالی جاتی ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان کو چکانی پڑتی ہے۔ وہ جو کال ہونے والا ہے وہ پروٹیسٹ ہے۔ اچھا، دیکھیے میری دلی خواہش ہے، آپ لوگوں نے دیکھا 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک ہم نے اس دور میں جب خوف کی اور ظلم اور جبر کی جو ہے گٹھا ٹوپ اندھیرے تھے، اس وقت پاکستانیوں کو ہم نے جگایا اور اٹھایا، لیکن اس وقت اکیلا تو میں نہیں تھا، یہی یوتھ تھے میرے ساتھ، خواتین تھی میرے ساتھ، لائرز تھے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے۔ ان لوگوں کا کیا اثر کر دیا انہوں نے، یعنی جن لوگوں نے یہ ڈیلیور کرنا تھا، جن لوگوں نے یہ تحریک چلانی ہے، سب کو آپ لوگوں نے ٹھکانے لگا دیا۔ میں اس صورت میں خان کے لیے دل کرتا ہے، جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، حلفاً کہتا ہوں کہ ہر وہ فیصلہ پی ٹی آئی میں وہ کروایا گیا ہے جس کا ڈائریکٹ فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے۔ گزشتہ 1.25 سال میں پی ٹی آئی کی حالت آپ دیکھیں نا، گزشتہ 1 سال قبل ہماری احتجاج کی طاقت کتنی مضبوط تھی، اور آج کوئی احتجاج کی بات کرنے کی بھی جرت نہیں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر مجھے انہوں نے بلانا ہے تو 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، میرے ساتھ بار بار زیادتی کی ہیں، پہلے اس پہ حساب ہو۔ میں نوکر نہیں ہوں کسی کا، اور نہ میں کوئی اتنا گرا ہوا ہوں کہ ہر وقت محنتیں کروں۔ 3 دفعہ آپ نے نکالا، بھائی اب اس کا پتہ نہیں ہے، دوبارہ جاؤں گا 4تھی دفعہ نکالنے کے لیے۔ صرف یہ ہے کہ اگر غلط نکالا ہے تو یہ زیادتی جو ہے یہ انہوں نے اناؤنس کرنی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ میں پوری قوم کو اور پی ٹی آئی کو کہہ سکتا ہوں کہ احتجاج کے لیے قوم کو بھی نکال سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، پاکستان کو احتجاج کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھو نا ملک کی کیا حالت بن گئی ہے، یعنی آپ لوگوں کو خود، آپ صحافی ہیں، گھٹن محسوس نہیں ہوتی ہے، نہ حقوق ہمارے محفوظ ہیں، نہ قانون کی حکمرانی ہے، انصاف متروک ہو چکا ہے۔ بالکل یہ ماحول تو صرف جانوروں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے حقوق کو ایزرٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ گولیاں چلائی نومبر کے مہینے میں، آج میں عدالت گیا تھا، اس میں الزام تراشیاں یا ایف آئی آر ہمارے خلاف ہیں کہ ہم نے رینجر کو مارے ہیں۔